हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैंने अभी 1-2 दिन पहले कायदे आजम के मज़ार का व्लॉग डाला था। उम्मीद है आप सबने वो देख लिया होगा। उसी व्लॉग के आखिर में मैंने कहा था मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी। तो आए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग के पार्ट 1 पे मैंने अपना व्लॉग का इख्तिताम यहीं करा था, मज़ार के इस हिस्से पर उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद आगे बढ़कर हमने खरीदे थे टिकट। कहाँ जाने के लिए? म्यूज़ियम जाने के लिए। तो आए वहीं से शुरू करते हैं। टिकट लेने के बाद हम एंटर हो गए इस म्यूज़ियम में और यहाँ पर हमें दिखी सबसे पहले एक ब्लैक कलर की कार। ये कार कायदे आज़म की थी और यही नहीं, इसके साथ एक और भी थी वाइट कलर की कार। कायदे आज़म के पास उस ज़माने की जदीद और न्यू कार्स होती थी, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ दीवार पर इन गाड़ियों के बारे में कुछ लिखा हुआ था। इसी गाड़ियों वाले शोकेस के आगे था ये वाला शोकेस। ये पूरा शीशे से कवर हुआ था। इसके अंदर कुछ किताबें थी। ये कायदे आज़म की किताबें थी। और ये इतना ही नहीं, आगे भी बहुत लंबा था। और इसके आगे देखें इस पिलर पर क्या लिखा हुआ है, नो फोटोग्राफ्स। यानी यहाँ तस्वीरें खींचना मना था और हम फिर भी खींच रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे। तो बात करते हैं इस हिस्से की। यहाँ पर रखी हुई थी कुछ करेंसी। अब ये तो मुझे पता नहीं ये कौन से दौर की थी, लेकिन इसके बारे में भी यहाँ पर काफ़ी सारा लिखा हुआ था। इनकी वीडियो बनाते बनाते मैंने देखा आगे कि यहाँ पर एक कायदे आज़म की तस्वीर भी रखी हुई थी। ये तस्वीर एक डब्बे के साथ थी, जो डब्बा यहाँ ऊपर रखा हुआ था और इसके अंदर काफ़ी सारे सिक्के थे। यानी ये भी कोई पुराने ज़माने के ही सिक्के होंगे। और यहाँ पर यही डब्बा लिए हुए कायदे आज़म की तस्वीर भी है। इसी के पीछे हिस्से पर यानी ये वही रैक है, यहाँ पर भी कुछ रखा हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हर शोकेस के आगे एक इंफॉर्मेशन कार्ड रखा हुआ था, जिस पर ये लिखा हुआ था कि अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पर थी कुछ कायदे आज़म की तस्वीर है और बराबर में ही था कायदे आज़म का सूट। इस सूट के पीछे कुछ और तस्वीरें भी लगी हुई थीं। ये जिनकी तस्वीरें थीं उनके बारे में नीचे लिखा हुआ भी था। फिर ये आ गए यहाँ पर कुछ कपड़े और ये वही कोट है जो वो वकालत करते हुए पहना करते थे, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कायदे आज़म वकील थे। यहाँ पर जो कपड़े रखे हुए थे बराबर में उनकी तस्वीरें भी थीं, ताकि आपको पता चल जाए ये क्या चीज़ है। और यहाँ पर था एक और ब्लैक कलर का सूट, ये भी कायदे आज़म का था और इसके नीचे इसकी हिस्ट्री भी थी। बराबर में थी एक छतरी और ये आ गई कुछ चीज़ें जो कायदे आज़म पहना करते थे। और इस रैक में थी एक और चीज़ें भी थी। यहाँ पर था कायदे आज़म जो जूते पहना करते थे, वो यहाँ पर रखे हुए थे। और यहाँ पर थी कुछ तस्वीरें जिसके अंदर वो जूते पहने हुए थे। बराबर में था यहाँ पर कायदे आज़म का पूरा बेडरूम सेट, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। ये फुल लकड़ी का बना हुआ था और यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी रखी हुई थीं। और इस कमरे में एक बड़ा सा डब्बा भी रखा हुआ था। जब मैं यहाँ की वीडियो बना रही थी तो यहाँ पर बहुत लोगों का हुजूम था, इस वजह से मैं दूसरे साइड पर आ गई सही से वीडियो बनाने इस डब्बे की। और इस डब्बे के ऊपर कायदे आज़म का नाम भी लिखा हुआ था। ये डब्बा मुल्तान में बना था, इसके बारे में भी यहाँ हिस्ट्री लिखी हुई थी। उसके बाद जब मैं इस बेडरूम की वीडियो बना रही थी, मेरी बहन ने बोला कि ज़रा मेरी तस्वीरें तो खींच दो। यहाँ पर इसकी तस्वीरें खींचने के बाद हम बढ़ गए आगे। यहाँ रखा हुआ था कायदे आज़म का सोफ़ा सेट और इस सोफे पर बैठ के खिंचने वाली तस्वीरें भी यहाँ ऊपर लगी हुई थी। इसी के बराबर में रखा हुआ था ये लकड़ी का शायद डिवाइडर था, पता नहीं, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था। नीचे ही बिछी हुई थी टाइगर की खाल। उसी के बराबर में जब मैंने देखा रखी हुई थी डाइनिंग टेबल और यहाँ पर पंजेतन के नाम भी लिखे हुए थे। और ये डाइनिंग टेबल तो देखें आप, ये भी लकड़ी की ही बनी हुई है और इसके ऊपर पूरा फुल डिनर सेट भी सेट हुआ था और ऊपर थी कुछ तस्वीरें। और मेरी नज़र पड़ी बराबर में इस रैक पर जिसके ऊपर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन इस रैक में बचा हुआ डिनर सेट रखा हुआ था, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। और उसके नीचे एक और भी डिनर सेट रखा हुआ था।
یہ آ گیا پھر سے ہوئی کارٹ، اس کے اندر چیزوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور باقی بچے ہوئے سیٹ کے چھری کانٹا چمچ یہاں پر رکھے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر میں نے دیکھا یہاں پر تھا کچھ اسپورٹس کا سامان، یعنی کھیل کا سامان۔ یہاں پر رکھا ہوا تھا گولف کا سامان، جیسا کہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا، اور یہاں انفارمیشن کارڈ پر اس کے بارے میں تفصیلی باتیں لکھی ہوئی تھیں، اور اسی کے برابر میں تھا ایک گرل کا دروازہ جس پہ تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جب میں نے دیکھا تو یہاں پر تھیں تلواریں ہی نہیں، یہاں پر بہت بڑی بڑی گنز بھی تھیں، جیسا کہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا۔ یہاں پر میرے علاوہ بھی کافی سارے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے۔ اس کے بعد ہم بڑھ گئے آگے والے شوکیس میں۔ یہاں پر کچھ رکھا ہوا نہیں تھا، صرف قائد اعظم کی تصویریں تھیں، اور یہاں خالی ان کی تصویریں نہیں، اور بھی کافی سارے لوگوں کی تصویریں تھیں ان کے ساتھ۔ ان تصویروں کے نیچے ان تصویروں کے بارے میں کچھ نیچے لکھا ہوا بھی تھا۔ اب میں دوسری سائڈ سے اس کی ویڈیو بناتی ہوں۔ یہ آ گئے ہم دوسری سائڈ سے، یہاں پر بھی کافی ساری تصویریں رکھی ہوئی تھیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہاں دکھ رہا ہوگا۔ اس کی ویڈیو بنانے کے بعد میں نے دیکھا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ یہ ان تصویروں کے اوپر ہی تھا۔ اس کے ہی سامنے یہ تھا ریک، کچھ چیزیں یہاں رکھی ہوئی تھی۔ یہ تھا اس کے برابر والا ریک، یہاں پر بھی کافی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی، اور ان کے بارے میں یہاں ہسٹری بھی لکھی ہوئی تھی۔ اسی کے برابر میں یہاں پر تھا دوسرا ریک، اس میں بھی کافی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں، ان کے بارے میں بھی نیچے لکھا ہوا تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے ریک کی طرف۔ یہ آ گیا ہمارا دوسرا ریک، یہاں پر بھی کافی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں، جیسا کہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا۔ الگ الگ چیزیں تھیں، اور یہاں ان سب کے بارے میں نیچے کارڈ پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے برابر میں۔ یہ لمبا والا ریک تھا، اس کی دوسری سائڈ پر بھی یہاں چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہاں پر بھی چیزوں کے آگے کارڈ رکھا ہوا تھا، جس کے اندر اس کے بارے میں کافی ساری معلومات لکھی ہوئی تھی۔ اب آ جاتے ہیں ہم یہاں کے آخری شوکیس پر، اور یہ شوکیس بھی کافی زیادہ بڑا تھا، فل شیشے سے کور ہوا تھا۔ یہ تھا لائبریری سائٹ، جس کے ساتھ قائد اعظم کی کافی ساری تصویریں بھی ہیں، اور یہاں پر کافی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ آ گئی وہ ٹیبل جہاں پر قائد اعظم بیٹھ کر لکھا کرتے تھے اور اپنے کیس بھی سالو کرتے تھے، اور یہ ہے وہ قلم یہاں رکھا ہوا جس سے قائد اعظم لکھتے تھے۔ اور یہ تھیں کچھ چیزیں جو کہ مجھے یہاں نہیں دکھ رہی تھیں۔ بہرحال اب میں نے آپ کو پورا کا پورا یہ میوزیم گھما دیا ہے، اور یہ کافی بڑا میوزیم ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ بس اب سب کچھ ویڈیو میں کور کرنے کے بعد ہم آ گئے باہر میوزیم سے، اور باہر نکلنے کے بعد ہم نے دیکھا یہاں پہ تھا یہ شاید جنریٹر تھا، لیکن یہ کافی لمبا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ پیدل گئے، کیونکہ ہماری چپلیں تو نیچے تھی نا، اتروا لی تھی، اور ہمارے پاس اس کا ٹوکن نمبر تھا۔ بس نیچے اتر کر اسی جگہ جا کے اپنا ٹوکن دینا تھا اور اپنی چپلیں واپس لینی تھی۔ چپلیں جب ہم پہن رہے تھے، دیوار پر یہاں لکھا ہوا تھا یہ۔ اس کے بعد ہم بڑھ گئے آگے، وہیں جا کے بیٹھ گئے جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سب سے ضروری بات، قائد اعظم کے مزار پہ جو میں نے ایک چیز بہت غور سے دیکھی تھی، وہ تھے یہاں پر آنے والے فوٹوگرافرز، جن کا کاروبار ہم موبائل والوں نے ختم ہی کر دیا سمجھے، جو یہاں پر بڑے بڑے کیمرے لے کر لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم سے تصویر کھنچوا لیں، لیکن سب تو اپنے اپنے موبائلوں سے تصویریں کھینچ رہے تھے نا۔ ان کو دیکھ کر مجھے تھوڑا سا گلٹی فیل ہو رہا تھا، اور یہ بھی یہاں کے حصہ ہی ہیں۔ تو چلیں اب ہم بڑھ گئے آگے کی طرف، کیونکہ اب وقت آ رہا تھا گھر جانے کا، تو ہم لوگ جا رہے تھے واپس ایگزٹ کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے جو بھوک لگ رہی تھی اس کا کیا، پہلے کچھ کھاتے پھر گھر جاتے۔ تو ہم جا رہے تھے کیفیٹیریا کی طرف، اور یہاں میری مما نے کہا تم ادھر کہاں جا رہی ہو، آگے تو سیڑھیاں نہیں ہے، یہیں سے اتر کے جانا پڑے گا۔ میں نے اپنی مما کی بات مانی اور میں یہاں سے اتر رہی تھی، تبھی میں نے دیکھا ہم لوگ غلط جا رہے، وہ سب صحیح جا رہے ہیں، کیونکہ سیڑھیاں تو ادھر تھی اور وہ پورا راستہ بنا ہوا تھا۔ یہاں پر میں نے اپنی مما کو دیکھا اور وہ یہاں ہنس رہی تھی،
کیونکہ اپنے مما کے کہنے پہ ان کے ساتھ میں بھی غلط اتر گئی تھی۔ پھر ہم سب آگے جا کے دوبارہ ایک ہو گئے اور پھر سیڑھیاں اتر گئے، ہم بڑھ گئے آگے کی طرف۔ جب ہم یہاں سے جا رہے تھے ہماری نظر پڑی اس کے اوپر، یہ تھا کھجور کا درخت اور اس میں چھوٹی چھوٹی سی کھجوریں بھی آ رہی تھیں، جیسے کہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا۔ اور یہاں سے مجھے کراچی ایکس رے بھی دکھ رہا تھا، اور یہاں سے ہم سیدھے سیدھے آگے بڑھ رہے تھے اور میری مما اور پھپھو دونوں باتیں کرنے میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ ہم جب بھی باہر گھومنے جاتے ہیں اپنی پھپھو کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ گھومنے میں اور بھی مزہ آتا ہے۔ یہ تھی پانی کی ٹنکیاں اور یہاں پہ تھے آم کے درخت، اور یہ کافی سارے ایک ساتھ لگے ہوئے تھے اور یہ کافی پیارے بھی لگ رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے میں جگہ جگہ کی ویڈیو بنا رہی تھی، یہ جگہ مجھے اچھی لگ رہی تھی، یہ ہریالی تھی نا، اس وجہ سے۔ چلتے چلتے سب تھک گئے، لیکن جو نہیں تھکا وہ تھا یہ ہمارا چھوٹا۔ یہ یہاں پہ بھاگ رہا تھا اور بھاگتے بھاگتے ہوا کیا جو ہر بار ہوتا ہے، گر گیا۔ اس کے بعد یہاں پر میں اور میری بہن چلتے ہوئے اپنی ویڈیو بنا رہے تھے اور پہنچ گئے تھے ہم کیفیٹیریا، جہاں پہ ہم چاروں ایک ساتھ بیٹھے تھے اور ہماری مما اور پھپھو پیچھے الگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہاں پر بھی یہ صاحب چین سے نہیں بیٹھ رہے تھے، کچھ نہ کچھ حرکت مستقل ہی کر رہے تھے۔ اس کی ویڈیو بنانے کے بعد میں آ گئی یہاں پر، جب ہم اپنے یہاں کھانے کا آرڈر دے رہے تھے اس کی ویڈیو بنانے کے لیے۔ یہاں کی ویڈیو بنانے کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے کیا کھانا ہے۔ یہاں پر برگر بھی بن رہے تھے اور بھی کافی ساری چیزیں تھیں، لیکن ہم نے کھانی تھی چاٹ، اور چاٹ کا جب ہم نے آرڈر دیا تو دیکھا گول گپے بھی تھے، تو ہم نے گول گپوں کا بھی آرڈر دے دیا۔ پھر ہم نے آرڈر دیا اور یہاں پر ہماری چاٹ بننا ریڈی ہو گئی تھی، جیسا کہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا۔ اور جب ہماری چاٹ بن گئی ادھر ہی برابر میں ہمارے گول گپے بھی بننا شروع ہو گئے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے اور بھی بہت زیادہ بھوک لگنے لگی، اور پھر فائنلی ہمارا کھانا ہماری ٹیبل تک آ گیا۔ یہاں پر آ گئے تھے ہماری چاٹ اور گول گپے۔ میٹھے میں پھر ہم نے کھائی آئس کریم، کیونکہ آئس کریم کھائے بغیر ہمیں مزہ بالکل بھی نہیں آتا۔ آئس کریم کھانے کے بعد یہاں پہ تھی نماز پڑھنے کی جگہ، یعنی نماز گاہ۔ اس کے بعد ہم نکل گئے تھے گھر کے لیے، لیکن ہمیں ملا آگے جا کے ایک نل، یہاں پہ بہت ٹھنڈا پانی آ رہا تھا، یعنی اس نل سے۔ اس کے بعد ہم باہر آ گئے اور پھر ہم پہنچ گئے اپنے گھر۔ جب ہم اپنے گھر آئے تو پتہ چلا ابھی تک لائٹ نہیں آئی تھی۔ تو بس آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ آپ کو قائد اعظم کا میوزیم کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔